بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو بات ہم کریں گے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، وہ بات ہے علماء سو کی، کیونکہ جس طریقے سے علماء سو کا اضافہ ہو رہا ہے، فتنے پھیل رہے ہیں، پاکستان کے حالات یا دنیا کے حالات اس کے متحمل نہیں ہیں کہ آپ کو مذہب کے نام پہ بھڑکایا جائے، اور وہ بھی ان چیزوں کے اوپر کہ جس کے اوپر کسی کو کوئی لین دین نہیں ہے۔ ایک آدمی وفات ہوئی بھی، اس کے 100 سال گزر جائیں اور یا 50 سال گزر جائیں، ان کی قبروں کو جا کے چھیڑنا، ان کو اس کی بے حرمتی کرنا اور لوگوں کو بھڑکانا۔ میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کہ علماء کرام جو ان سے ہیں، جو لوگ حق کی بات بھی کرتے ہیں، ان کی پہلے بات سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ انہوں نے علماء سو کے بارے میں کیا کہا ہے، اور کیا اسلامی نظریہ ہے، اور کیا قرآن مجید کہتے ہیں۔ پھر میں آپ کو ایک ایسا شخص دکھاؤں گا جو آج کے دور میں پاکستان کے اندر وہ جگہ جگہ جاتا ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے، اور وہ منہ کی کھاتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے ہر دفعہ۔ کئی میں ابھی آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، اور ایک اور ہمارے ایک نوجوان ہیں، ان کا نام ہے انجینئر محمد علی صاحب۔ وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، اور لیکن ہمیں کہیں سے بھی علم ملے ہمیں ضرور لینا چاہیے۔ وہ کیا کہتے ہیں ذرا وہ سنیے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے اس کے رسم الخط، الفاظ اور حروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اسی کی اللہ تعالی نے ضمانت دی ہے، یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى، ہدایت سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ خراب کے لفظ سے هِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ النَّاسِ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں۔ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُ، فتنہ انہی کے اندر سے برآمد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا، یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی، مخالفت، جنگ و جدال، بھڑکانا، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتے رہنا، اور مسلمانوں کے اندر اختلافات کو ہوا دینا۔ طارق جمیل صاحب سے پوچھا گیا، علماء کرام کو آپ نے جراثیم قرار دیا ہے۔ جراثیم تو نہیں کہہ رہے، یقیناً آپ نے نہیں کہا، آپ کو چاہیے تھا ساتھ کہتے کہ میں نے تو علماء کو جراثیم نہیں کہا، علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی اور لگانے والی مشین کہا ہے۔ علماء سو کو، علماء کرائم کو، علماء پرائم یا علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے، کہ جس طرح دنیا کا کتا ہوتا ہے نا، وہ اس کی زبان ہانپتی رہتی ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ کی وجہ سے۔ علماء سوم بلعام بن بعورہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پھر دنیا کا کتا بن گیا، اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی بات، کوئی یعنی مال ملے تب بھی رال اس کی ٹپکتی ہے، نہ ملے تب بھی ٹپکتی ہے۔ علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اور انجینئر محمد علی صاحب کو سنا۔ انہوں نے جو کچھ کہا، انہوں نے کہ وہ بدترین مخلوق ہے کہ جو صرف فتنہ پھیلانے کے لیے کام آتی ہے، اور ان کا کام ہوتا ہے فتنہ پھیلانا، اور فتنہ انہی میں سے نکلتا ہے اور انہی میں واپس چلا جاتا ہے۔ اور انجینئر محمد علی صاحب نے یہ کہا کہ ان کو کتا کہا گیا ہے، اور یہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں۔ میں جس شخص کی اب آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں، یہ وہ شخص ہے جس نے کچھ عرصہ پہلے ربوہ کے قبرستان میں گیا وہاں پہ، اور جا کے وہاں پہ ایک جو گورکن تھا وہ کام کر رہا تھا، اس کو جا کے دھمکیاں دی اس نے کہ تم نے غیر قانونی قبریں بنائی ہوئی ہیں اور یہ سارا ہے، اور تم اس کے کاغذات دکھاؤ، یہ کرو وہ کرو، جیسے کبھی وہ نا وہاں پہ آ گیا۔ پھر وہاں جھوٹا ہوا، یہ انتہا کا جھوٹا ہوا۔ اس نے کئی اور پروگرام بھی ایسے کیے۔ پھر اس نے ایک پروگرام کیا کہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ طلب وہ نعت کیوں پڑھی گئی، احمدیوں نے کیوں پڑھی، وہاں پہ کچھ نوجوانوں نے جا کے وہاں پہ نعت پڑھی تھی، تو اس کو
اس کے اوپر اس نے بڑا شور مچایا، لیکن وہاں بھی منہ کی کھائی کہ سعودی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ اب تمہیں بھی گھسنا نہیں دے گی، وقت ایسا آ رہا ہے۔ اور میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کہ یہ شخص وہ ہے، ایسا درندہ ہے کہ جو 100 سال پہلے کی وفات شدہ لوگ ہیں ان کی قبروں کو بھی نوچ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پچھلے دنوں 3 قبرستانوں کے محرابیں توڑی، وہاں بسم اللہ لکھی تھی، یہ کلمہ لکھا تھا۔ اچھا، توڑ کے کیا فائدہ ہوا؟ وہ زمین پہ رول گئیں، پیروں میں آتے رہی وہ چیزیں۔ ان لوگوں نے وہ گند مچایا جسی کو حد نہیں۔ یہ صرف اور صرف خدا کی لعنتیں لے رہے ہیں اس قسم کے علاوہ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اس شیطان کی ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر مزید بات کرتے ہیں کہ دیکھیں شیطان نے کیا کہا اور یہ کس طرح سے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے۔ جی میں اس وقت جہلم میں ہوں اور آپ دیکھ لیں کہ قانون کی خلاف ورزی کس طریقے سے ہو رہی اور ہماری ریاست کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بندہ قادیانی ہے، شاعر اسلامی جو ہے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ قادیانیوں کا اہم آدمی اور یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے کہ جس کے اندر یہ دفن ہو رہا ہے، دفن ہوا ہے، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہے۔ تو حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ اور میرے لیے بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جہلم کے وہ لوگ۔ میں نے ابھی راستے میں آیا ہوں تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، مجھے افسوس ہوا کہ اتنا بڑا مدرسہ، اتنا سب کچھ، مگر اتنی اہم چیزیں مسلمانوں کے قبرستان میں شاعر اسلامی کو استعمال کیا جا رہا اور اس پر خاموشی ہے۔ تو یہاں کے ایس ایچ او، یہاں کے ڈی سی، یہاں کے جو انتظامیہ ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ختم کرایا جائے، اس کتبے کو ختم کرایا جائے۔ اور ہم امن پسند لوگ ہیں اور امن سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ شاعر یہاں پر کوئی بھی آئے گا تو فرسٹ ٹائم وہ کیا سمجھے گا یہ کسی مسلمان کی، جبکہ کافر ہے آنے پاکستان میں۔ تو قانون جو ہے اس کی ہم پاسداری کرتے ہیں، اور قانون کو کسی کو ہاتھ میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ نہ لینے دیں۔ ناظرین، آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1908 کی وفات ہے، اور یہ حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلم کے رہنے والے تھے۔ ان کی یہ قبر ہے جس کے اوپر ان کو تکلیف ہے، ان کی اپنی جگہ ہے، اپنی زمین کے اوپر قبر ہے، اور اس کو وہاں جانے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اتنا بے شرم انسان ہے یہ کہ وہاں قبرستان میں داخل ہوا۔ یہ احمدیوں کا قبرستان ہے، اور احمدی اور غیر احمدی سب مسلمان جو سے ہیں وہ اکٹھے ہوتی ہے، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے۔ اور اس کے اوپر جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ کوئی بھی شخص جو سے ہے آئندہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہہ سکتا، کہ کیونکہ اللہ کا نام لے کے وہ شروع نہیں کرے گا، تو کس کا نام لے کے شروع کرے؟ ان شیطانوں کا نام لے کے شروع کرے۔ تو یہ ساری دیکھنے والی، آپ اگر ان باتوں پہ غور کریں، یہ وہاں پہ جہلم میں کہہ رہا ہے جی جہلم میں اتنا بڑا مدرسہ ہے، وہ ابھی تک اس کو وہ جوش نہیں آیا، یہ جوش دلا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ شیطان ہے کہ لوگوں کو فتنہ ڈالنے کے لیے جوش دلوا رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے جی ڈی ایس پی اور پولیس والوں کو کوئی غیرت نہیں آئی ابھی تک، انہوں نے کیوں نہیں کارروائی کی اتنے عرصے سے؟ مطلب یہ قبر جو 72 سال پاکستان کو ہوئے ہیں اور ان کے علم میں کیوں نہیں آیا؟ اس نے آج علم میں لے کے آ رہا ہے کہ یہ دیکھو 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے یہ قبر ہے اور اس کے اوپر بسم اللہ لکھا ہوا ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے اس کے لیے۔ تو یہ شیطان ہے۔ میں صرف ان کو وزیر اعلیٰ بلزار صاحب کو، عثمان بلزار کو اور عمران خان کو کہتا ہوں، آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرے کہ یہ کرو یا نہ کرو، اس کو منع کرو یا تم جو مرضی کرو، لیکن اگر آپ نے جن قبروں کو کوئی نقصان پہنچا تو ایک لعنت جو سی ہے نا آپ اور وصول کر لو گے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے خدا آپ لوگوں کے اوپر بے تحاشا لعنتیں پڑ چکی ہیں، حالات اتنے آپ کے قابو سے باہر ہو رہے ہیں جسی کو آدمی۔ اگر آپ نے اب بھی باز نہ ہے، ان جیسے جن کو قرآن مجید میں کتا کہا گیا ہے، ان جیسے علماء سو کو، ان کو پٹا نہ ڈالا تو یہ ملک جو ہے نا مزید بربادی کی طرف جائے گا۔ اور یہ وہ گناہ کر رہے ہیں کہ جو قبروں میں سوئے ہوئے 100 سال سے آرام سکون سے سو رہے تھے، آپ جا کے وہاں بے حرمتی کر رہے ہیں قبروں پہ جا کے، اور قبروں کی یہ کسی کی قبر کے کسی کے باپ کی قبر پہ جا کے کوئی آدمی بے حرمتی کرے تو وہ جان نکال دیتا ہوتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ کی قبر پہ جا کے یہ شخص شیطانی کر رہا ہے اور اس طرح سے بدتمیزی کر رہا ہے، تو آپ لوگوں کی غیرت نہیں ہے کہ دوسروں کو، اگر آپ کے باپ کی قبر کے اوپر کوئی اس طرح کرے جا کے تو آپ کو کتنی تکلیف پہنچے گی؟ ہمیں بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہ بڑی تکلیف ہے کہ یہ جا کے شخص جا کے بے حرمتی کر رہا ہے قبر کی جا کے۔ اور قبر کی بے حرمتی کسی کی بھی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، کسی کے بھی ہو، کسی کی بھی بے حرمتی کرنا انتہائی گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور اب سب کو معاف کرے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ الناس۔